نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین. سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی رحمت ہم پہنچاتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جو اس کی رحمت ہے اس کے بارے میں فرمایا ہم جس کو چاہتے ہیں اس تک اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں. اور جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں نیک و صالح اعمال کرتے ہیں ان نیک اور صالح اعمال کا جو اجر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. میرے ہاتھ میں کتاب راہ نجات ہے جس کو لکھنے والے تحریر فرمانے والے حضرت اقدس صوفی باصفا صوفی نثار الحق نقشبندی مجددی سیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے اس کتاب کو تحریر فرمایا اور اس کتاب کے اندر بے شمار دعائیں تحریر فرمائی. آپ سرکار نے لطائف کا بیان اس میں فرمایا جو ذکر قلبی ہم کرتے ہیں مفصل طور پر آپ سرکار نے اس کتاب کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. نفی اثبات کا طریقہ ہے مراقبات ہے شجرہ شریف ہے اور جو ہم لوگ کیا نام ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں نماز فجر کے بعد یا سورہ فتح کا آخری رکوع یا جمعے والے دن سورہ کہف ہوتی ہے سورہ ملک سورہ واقعہ اس کے اندر اس کی کتاب کے اندر آپ سرکار نے اس کو مکمل طور پر تفصیلاً لکھ دیا ہے کہ اس کے کیا فضائل اور کیا برکات ہیں. چونکہ کئی دوست احباب کا یہ حکم تھا کہ آپ جو ہے نماز کا جو مسنون طریقہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب میں تحریر فرمایا اس کے بارے میں بتا دیں تاکہ جو سنت طریقے کے مطابق جو نماز ہے وہ ہم پڑھیں ہمیں پتہ چلے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسنون طریقہ نماز یعنی وہ نماز جو آقا جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کی جاتی ہے وہ کیسے ہے. آپ سرکار تحریر فرما رہے ہیں راہ نجات صفحہ نمبر 217 کے اوپر آپ نے فرمایا رسول اکرم خاتم المرسلین سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نماز کے وقت باوضو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور قدموں میں 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے اور پھر دل سے نیت کریں اور نیت کے مطابق زبان سے الفاظ ادا کرنا بھی بہتر ہے. یعنی اس طرح کہیں کہ نیت کی میں نے مثال دے رہے ہیں سرکار فرمایا کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف قبلہ شریف کے اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوں تو کہیں پیچھے اس امام کے پھر مرد دونوں ہاتھوں کانوں تک اس طرح اٹھائے دونوں ہاتھوں کو کہ ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں. کس طرح اٹھائے کہ ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں اور انگلیاں اپنے حال پر ہوں ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے بند نہیں ہونی چاہیے بلکہ اپنے حال پر انگلیاں ہونی چاہیے اور انگوٹھے کانوں کے نرموں کو چھو جائیں. یہ کانوں کے نرمے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا انگوٹھے جو ہیں یہ کانوں کے نرموں کو چھو جائیں اس طریقے سے پڑھیں. آگے اس وقت تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ فوراً ناف کے نیچے اس طرح باندھے کہ دائنے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کے گٹھے کو پکڑیں اگل بگل پکڑیں اور باقی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ دیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ نے پکڑنا ہے ٹھیک ہے. یہ جو 2 انگلیاں ہیں اس کو اگل بگل کر لیں اور باقی یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ ایسے کلائی پر رکھ دیں اور ہاتھ باندھ لیں ناف کے نیچے. آگے بیان فرما رہے ہیں کہ ثنا پڑھیں سبحان اللہم و بحمدہ کا جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ ہوتی ہے پھر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت بندہ پڑھ لے. اس کے بعد آگے فرمائے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں. مرد دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو اس طرح پکڑیں کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوئی ہوں. اس طریقے کے ساتھ آپ نے
رکوع کرنا ہے، پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور پھر ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ اس کا طریقہ کار آپ نے کیا فرمایا کہ جب آپ اللہ اکبر کرتے ہوئے سجدے میں جائیں گے تو پہلے دونوں گھٹنے رکھیں، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی زمین پر رکھیں۔ پیشانی سجدہ میں دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ انگوٹھے کانوں کے نرموں کے برابر ہوں، انگلیاں ملی ہوئی ہوں، قبلہ رخ ہوں، اور مرد سجدے میں بازوں کو کروٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں، اور کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، اور دونوں پیروں کی انگلیوں کے پیٹ زمین کے ساتھ اچھی طرح لگے ہوئے ہوں، اور انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوں، اور سجدے میں نظر ناک کی طرف رکھیں۔ پھر بڑے اطمینان سے کم از کم 3 بار تسبیح پڑھیں۔ تسبیح سجدہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں۔ یہ سنت کے طریقے کے مطابق نماز بیان فرما رہے ہیں۔ اس طرح کہ زمین سے پہلے پیشانی اٹھائیں، سجدے سے جب اٹھانا ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ اٹھائیں، پھر داہنا پاؤں کھڑا کر کے اس طرح اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ داہنے پاؤں کو کیا کر لینا ہے؟ کھڑا کر لینا ہے، اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بالکل سیدھے بیٹھ جائیں، اور ہتھیلیاں رانوں پر بچھا کر اس طرح رکھیں کہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں، قبلہ رخ ہوں، اور ان کے سرے گھٹنوں کے قریب ہوں، اور اسی حالت جلسہ میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اطمینان کریں، یعنی ٹھہریں، اور نظر گود کی طرف رہے۔ نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے تو قرات نہ کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے تو قرات نہ کریں، بلکہ خاموش رہیں اور امام کی قرات کو سنیں۔ قرات کرنے یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی چھوٹی سورت پڑھنے سے پہلے، پڑھنے کے بعد پہلے کی طرح رکوع کریں، پھر دونوں سجدوں کے بعد داہنا قدم کھڑا کر کے بائیں قدم بچھا کر اس پر بیٹھیں، جیسے 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں بیٹھے تھے، اور پھر التحیات پڑھیں، تشہد جو ہوتا ہے التحیات للہ، یہ مکمل کریں۔ اس کے بعد آگے درود شریف ہوتا ہے، درود ابراہیمی ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، اس کو مکمل کریں۔ اس کے بعد آگے دعا ہوتی ہے جس میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ والی بھی آتی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر فرمایا کہ پھر نماز کو ختم کرنے کے لیے پہلے 1 بار دائیں طرف، پھر 1 بار بائیں طرف منہ کر کے اس طرح سلام کہو کہ پورا منہ پہلے دائیں طرف اور نظر کندھے کی طرف رہے، اور پھر سلام کر کے پورا منہ بائیں طرف رہے۔ سلام کے بعد سلام کے لیے یہ الفاظ ہونے چاہیے، سلام کے لیے یہ الفاظ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام کے الفاظ ہونے چاہیے، پہلے دائنی طرف پھر بائنی طرف، اس طرح نماز مکمل ہوگی۔ یہ جو طریقہ بیان کیا گیا ہے یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ سنت طریقے کے مطابق جو مسنون نماز کا طریقہ ہے وہ آپ نے راہ نجات کتاب کے اندر تحریر فرمایا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کے بارے میں آقا دو جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے الصلاۃ معراج المومنین، یعنی یہ جو نماز ہے یہ مومنین کی معراج ہے۔ اور معراج آپ کو معلوم ہے کہ جس کا ذکر 15ویں پارے میں بھی آیا، یہ میرے آقا دو جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا۔ آپ یہ جو نماز ہے اس کی فرضیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں کہ آقا دو جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے یہ مومنین کی معراج ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ تو پھر کیا ہوتا ہے، اگر وہ اس خشوع و خضوع کے ساتھ کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، اگر اس کیفیت کے ساتھ مکمل طور پر وہ سنت کی رعایت کرتے ہوئے نماز میں کھڑا ہے تو پھر وہ نماز، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ آپ کو یہ بخوبی علم ہے کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن جب آپ سرکار بار بار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے پھر کم ہوتی جاتی، پھر 5 رہ گئیں، جب سرکار واپس تشریف لانے لگے دل مضطرب تھا کہ کہاں 50 تھیں اور کہاں 5 ہیں، 50 کا تو ثواب زیادہ اور 5 کا ثواب تو پھر 5 کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ مضطرب نہ ہوں، اے حبیب
آپ غمزدہ نہ ہوں. آپ کی امتی اگر نمازیں 5 ادا کریں گے، نمازیں 5 ادا کریں گے تو میں ان کو ثواب 50 کا ہی عطا کروں گا. یعنی آپ سرکار کی وہ رحمت للعالمین ہی ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت ہے، آپ سرکار کی وہ اپنی امت کے اوپر شفقت ہے کہ آپ کے توسل اور وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑے انعام اکرام سے نوازا. ہم پڑھتے تو 5 نمازیں ہیں، خضوع کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ نمازیں جو ہوں گی ہمیں 5 کا ثواب نہیں بلکہ 50 کا ملا کرے گا. اور نماز مومن کے اوپر فرض ہے. نماز کو کبھی کسی صورت کسی حالت کے اندر ترک نہ کریں. حضرت صاحب یہ فرمایا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو فرائض کو ترک کرنے کی نحوست ہوتی ہے نا، اگر فیوز و برکات کے ساتھ سمندر بھی انسان کے سینے پہ اڈھیل دیے جائیں پھر بھی اس کی نحوست اس کے سینہ سے نہیں نکل سکتی. یعنی فرائض جو ہوتا ہے وہ اس قدر اس کا اہتمام سختی کے ساتھ کیا کریں. اگر آپ کے اندر جسم کے اندر بیماری ہے، حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور کتاب تالیف فرمائی جس کو مجددی بیشتی زیور کہا جاتا ہے، 2 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے. اس کے اندر پورا باب آپ نے تحریر فرمایا، لکھا ہوا اس کے اندر مکمل اس کے اندر مسائل لکھے ہوئے ہیں. اگر جسم کے اندر بیماری آ جاتی ہے، آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو شریعت کا یہ حکم ہے پھر آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں. اگر آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے اس حالت کے اندر ہے پھر آپ اشارے سے نماز پڑھیں، لیکن نماز چھوڑنے کی کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں کسی بھی صورت کے اندر. کہ جب آپ کی عقل، آپ کا ہوش سلامت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر وہ نماز فرض ہے. جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تب سے لے کے جب اس کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تب تک جو وقت نماز کا چل رہا ہے تب وہ وقت جو ہے اس کے اوپر وہ نماز فرض ہے، اور بروز قیامت اس کے بارے میں سوال ہوگا. یعنی ایک حدیث کے اندر یہ چیز آئی ہے جس کا مفہوم عرض کیے دیتا ہوں. آقا دو جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کہ جس نے ایک نماز کو چھوڑ دیا اور بعد میں اس کو پڑھ بھی لیا اور لیٹ پڑھنے کی وجہ سے اپنے وقت مقررہ پر نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ ایک زمانہ ہوتا ہے اور ایک حساب کے مطابق چونکہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا بروز قیامت کا، تو اس حساب سے 2,88,00,000 سال بنتے ہیں. 2,88,00,000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ میں جلائے گا جس نے ایک فرض نماز کو وقت مقررہ پر ادا نہ کیا. یعنی اتنی سخت وعیدیں ہیں. بارہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت کے بارے میں کہا وَرْكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرائض کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر و فکر کی اہمیت ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے.